اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ فقہی مسائل کا سلسلہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی حفظہ اللہ کے مسائل کے مطابق جاری و ساری تھا، لیکن نجف دا ہیون ٹی وی پر کچھ دن سے فقہی مسائل کا سلسلہ اسٹاپ ہو گیا تھا اور دوسرے پروگرامز چل رہے تھے، لیکن الحمدللہ اب دوبارہ آپ حضرات کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئے ہیں اور آپ حضرات کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آج جو سوال اس وقت ہمارے پاس ہے، خمس کے لیے صرف نقد پیسے ہی دینا ضروری ہے یا کوئی اور چیز اس کے بدلے میں دی جا سکتی ہے؟ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خمس جو ہم نکالتے ہیں اپنی سیونگ، اپنے پورے سال کی بچت کا 5واں حصہ جسے ہم خمس کہتے ہیں، اور اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو حصوں میں، ایک سہم امام اور ایک سہم سادات۔ تو سہم امام جو ہم ادا کرتے ہیں اس کی صرف قیمت اور پیسے ہی ادا کرنا چاہیے، پیسے کی شکل میں اسے دینا چاہیے، تاکہ خمس سے جہاں جہاں جو کام چل رہے ہیں وہ اچھے سے انجام دیے جا سکیں، کیونکہ اگر آپ خمس کے پیسے نہیں دیں گے، کوئی اور چیز دیں گے تو دوسری مشکلات اور مسائل پیدا ہو جائیں گے، لہٰذا ضروری ہے اور مناسب یہی ہے کہ اس کے صرف پیسے ہی ادا کیے جائیں۔ دوسرا سوال ہے، کیا جہیز پر خمس ہے؟ جہیز میں جو سامان دیا گیا تھا، ہمارا گھر چھوٹا تھا اور کرائے کے گھر میں رہنے کی وجہ سے گنجائش نہیں تھی کہ ہم سارا سامان رکھ سکیں باہر اور استعمال کر سکیں، لہٰذا ہم نے سامان جو ہے سارا استعمال نہیں کیا، تو جو سامان سال گزر گیا ہے جس پر، وہ ابھی نیا ویسے ہی پیک رکھا ہوا باقی ہے، تو کیا اس پہ خمس ہوگا؟ یہ سوال ہے جی۔ سوال کرنے والے بہن یا بھائی جو بھی ہیں، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جہیز پر اصلاً خمس نہیں ہے۔ یہ جو جہیز کا سامان آپ کے پاپا نے آپ کی شادی کے وقت آپ کو دیا ہے، تو بہن آپ کے اس سامان پر خمس نہیں ہے، تو اب جہیز پر خمس ہے ہی نہیں۔ جو سامان آپ نے استعمال کیا اس پر بھی نہیں ہے، جو ابھی استعمال نہیں ہوا اس پر بھی خمس نہیں ہے۔ البتہ یہ جو بات سال بھر کی آتی ہے، یہ تحفے یا گفٹ پر ہے۔ اگر کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے، کسی نے آپ کو گفٹ دیا ہے، وہ اگر آپ نے پورے سال استعمال نہیں کیا تو اس تحفے، اس گفٹ کے اوپر آپ کو خمس ادا کرنا ہوگا اگر سال گزر گیا اور آپ نے استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد یہاں پر سوال ہے، کیا حلاقت بال کاٹنے کا کام جو ہے وہ کرنا جائز ہے؟ باربر شاپ کھولنا جائز ہے؟ اور داڑھی مونڈنا یا اس کے پیسے لینا یہ کیسا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے یہاں آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی حفظہ اللہ، پروردگار جو ہے وہ ان کو طول عمر صحت کے ساتھ نصیب فرمائے، آغا کا فتویٰ اور استفتاءات جن لوگوں نے کیے، کئی طرح کے سوال پہنچے، سب کا جواب اور اس کا سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آغا کہتے ہیں احتیاطاً یہ کام جائز نہیں ہے اور اس کی اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ کام بالکل جائز نہیں ہے اور اس کے پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کام کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے بھی کرواتے ہیں، خود ہم نہیں کرتے، لیکن چونکہ اس کی اجرت ہم تک آ رہی ہے، پھر بھی اس کام کا انجام دینا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ قرآن اگر جو ہے وہ اس کی ہم قسم کھاتے ہیں اور پھر اس کام کو انجام نہیں دیتے ہیں تو کیا ہمیں کوئی کفارہ دینا ہوگا؟ دیکھیے، یہ قسم جو آپ کہتے ہیں قرآن کی قسم، قرآن ہمارے لیے محترم ہے، قرآن ہمارے لیے بڑا مکرم ہے اور اس کا بہت احترام ہے۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں اور کوئی کام انجام نہیں دیتے تو وہ قسم کہ جس سے ہمیں قرآن کی قسم کھائی ہے تو ہمیں کام انجام دینا چاہیے، لیکن بات جہاں تک کفارے کی ہے تو کفارہ ان قسموں کے ذریعے ہوگا، ان الفاظ کے ذریعے قسم کھانے پر ہوگا جو ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اگر کوئی خدا کی قسم کھاتا ہے، واللہ میں یہ کام انجام دوں گا، اور انجام نہیں دیا تو کفارہ دینا ہوگا۔ واللہ، باللہ، تاللہ، یہ تین الفاظ ہمیں بتائے گئے ہیں، الفاظ قسم ان کو کہا جاتا ہے، قسم کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے اگر آپ قسم کھاتے ہیں تو کام انجام نہ دینے کی صورت میں آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ باقی سوال دوسرے پروگرامز میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔